ابراہیم ذوق کہتے ہیں، لائی حیات آئے کزالے چلی چلے، لائی حیات آئے کزالے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ابراہیم ذوق کا شعر دیکھیے گا، رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ خواجہ حیدر علی آتش اپنے دوست کو اپنی ہمدردی، اپنی محبت کا احساس دلاتے ہوئے کہتے ہیں، مجھ سا مشتاق جمال ایک نہ پاؤ گے کہیں، مجھ سا مشتاق جمال ایک نہ پاؤ گے کہیں، لاکھ ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر، لاکھ ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر۔ خواجہ حیدر علی آتش اپنے بے وفا اور مفاد پرست دوستوں سے گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، دوستوں سے اس قدر صدمے ہوئے ہیں جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے ہوئے ہیں جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلہ جاتا رہا، دل سے دشمن کی عداوت کا گلہ جاتا رہا۔ شاعر کا نام تو معلوم نہیں ہے، لیکن شعر بذات خود اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں انسانی رویے کی بڑی خوبصورت طریقے سے عکاسی کی گئی ہے۔ شعر کچھ یوں ہے، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ کہتے ہیں انسان کا اصل تعارف اور انسان کی جو اصل پہچان ہے اور دوسرے لوگوں کی نظر میں کسی انسان کی کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب جو بات ہم اس کی عدم موجودگی میں کرتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کا یہ خوبصورت شعر دیکھیے گا، سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ خواجہ حیدر علی آتش کا ایک بہت خوبصورت شعر آپ کی باذوق سماعتوں کی نظر۔ خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں، سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ ابراہیم ذوق کا شعر دیکھیے گا، رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ ابراہیم ذوق کہتے ہیں، لائی حیات آئے کزالے چلی چلے، لائی حیات آئے کزالے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ عبدالحمید ادم کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کیے دیتا ہوں۔ عبدالحمید ادم کہتے ہیں، ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں، ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ مرزا غالب کا ایک اور شعر آپ کی باذوق سماعتوں کی نظر۔ مرزا کہتے ہیں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ شعر اس دور کی عکاسی کرتا ہے
جب لوگ خط لکھا کرتے تھے اور لکھے ہوئے خطوط کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار بھی کیا کرتے تھے کہ کب اس خط کا جواب آتا ہے۔ اسی دور کے حوالے سے داغ دہلوی کا یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ داغ دہلوی کہتے ہیں، خط میں لکھے ہوئے رنجش کے پیغام آتے ہیں، خط میں لکھے ہوئے رنجش کے پیغام آتے ہیں، کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں، کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں۔ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے، جب تک ایک انسان باقی ہے، کتاب سے عشق باقی رہے گا۔ جب تک انسان اور انسانیت باقی ہے، کتاب باقی ہے۔ پہلے انسان ختم ہوگا، پھر کتاب ختم ہوگی۔ تو کتاب اور انسان لازم و ملزوم ہیں۔ شعر بذات خود بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ کتاب فروش جو ہیں اپنی کتابیں بیچنے کے لیے لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ شعر یہ سنا کر جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آئیے کتاب خریدیں، کیونکہ یہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے۔ تو انسان کا جو کتاب سے عشق ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ جب تک انسان باقی ہے، کتاب سے عشق ضرور رہے گا۔ کتابوں سے عشق کی یہ آخری صدی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ کچھ مجھے جو ہے وہ بھلی معلوم نہیں ہوتی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کس موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، کس موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ مرزا غالب کے بعض اشعار کے موضوعات بڑے منفرد ہیں، اور ایسے موضوعات کے اوپر شاید ہی کسی شاعر نے کوئی ایک شعر کہا ہو۔ مرزا غالب کا یہ شعر دیکھیے گا۔ مرزا غالب کہتے ہیں، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ مرزا غالب کے بعض اشعار کے موضوعات بڑے منفرد ہیں، اور ایسے موضوعات کے اوپر شاید ہی کسی شاعر نے کوئی ایک شعر کہا ہو۔ مرزا غالب کا یہ شعر دیکھیے گا۔ مرزا غالب کہتے ہیں، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ مرزا غالب کا ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے، آپ بھی سماعت فرمائیے گا۔ مرزا غالب کہتے ہیں، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ شاعر کا نام تو معلوم نہیں ہے، لیکن شعر بہت خوبصورت ہے، اور جب آپ یہ شعر سماعت فرمائیں گے تو آپ بھی جو ہیں وہ اس شعر کی ضرور داد دیں گے۔ شعر کچھ یوں ہے، سونا لینے پی گئے، سونا کر گئے دیس، سونا لینے پی گئے، سونا کر گئے دیس، سونا ملا نہ پی ملے، سونا ملا نہ پی ملے، میرے روپا ہو گئے کیس، سونا ملا نہ پی ملے، میرے روپا ہو گئے کیس۔ مرزا غالب کہتے ہیں، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ کہتے ہیں جی، ایک محفل میں مرزا غالب شطرنج کا کھیل کھیل رہے تھے، تو ان کی موجودگی میں جو ہے
منشی غلام علی خان جو تھے انہوں نے ایک خوبصورت شعر گنگنایا، اور شعر وہ کچھ یوں تھا: اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ مرزا غالب جو شطرنج کا کھیل کھیلنے میں پوری طرح ماہر تھے، تو جیسے ہی ان کے کانوں میں اس خوبصورت شعر کی آواز پڑی تو مرزا غالب شطرنج کے کھیل سے لاتعلق ہو کر جو ہے پوچھنے لگے کہ یہ خوبصورت شعر کس کا ہے؟ تو منشی غلام علی خان جو تھے انہوں نے بتایا کہ یہ خوبصورت شعر جو ہے یہ ابراہیم ذوق کا ہے۔ تو اس پر جو ہے مرزا نے منشی غلام علی سے کہا کہ آپ یہ شعر جو ہے ایک دفعہ اور سنائیے مجھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب جو ہیں وہ یہ شعر خود بھی بار بار وہاں پہ محفل میں گنگناتے رہے، اور ساتھ ساتھ شطرنج بھی کھیلتے رہے، اور منشی غلام علی خان سے جو ہے یہ شعر بار بار وہاں پہ سنتے رہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا غالب جو ہیں وہ کتنے صاحب ذوق تھے اور کتنے وسیع القلب تھے کہ جب ان کے سامنے کوئی خوبصورت شعر پڑھا جاتا تو اس کی وہ بھرپور طریقے سے اور بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ داد بھی دیتے تھے۔ مرزا غالب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے۔ مرزا کہتے ہیں: رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پر ہے، نئے ہاتھ باغ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں، نئے ہاتھ باغ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں۔ مرزا غالب کہتے ہیں: بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ اگ تے عشق دا سیک کی پچھنا، عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے عشق دا سیک کی پچھنا، عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے دل میرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے دل میرا، اگ دا دارو مینہ تے پانی، عشق دا دارو کیڑا، اگ دا دارو مینہ تے پانی، عشق دا دارو کیڑا، یار فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا، یار فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا۔ مرزا غالب کے بعض اشعار بڑے فلسفیانہ ہیں اور بڑے پیچیدہ ہیں، اور مجھ جیسا ایک عام قاری جو ہے ان کے وہ جو فلسفیانہ قسم کے اشعار ہیں ان کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ مرزا غالب کا یہ شعر دیکھیے گا، اور اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے تو اس سلسلے میں میری بھی رہنمائی کیجیے گا۔ مرزا غالب کہتے ہیں: نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ اور ایک اور مرزا غالب کا ایک شعر سنیے گا جس میں وہ اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں: ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کا بھی مزہ ہے، لیکن اپنی تعریف آپ کرنے کا مزہ الگ ہی ہے، اور اس میں مرزا غالب کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں: ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔
दूसरों की ज़बानी अपनी तारीफ़ सुनना, यहाँ तक कि अपनी तारीफ़ आप करना, ये इंसानी फ़ितरत का ख़ासा हिस्सा रहा है। हमें बहुत सारी शख्सियात ऐसी नज़र आती हैं, जो दूसरों के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश होती हैं, चाहे वो खुशामद ही क्यों ना हो या वो झूठी तारीफ़ क्यों ना हो। और इसके साथ-साथ बाज़ वो अपने मुँह मियाँ खुद मिट्ठू बनते रहते हैं और अपनी तारीफ़ खुद बनाते हैं। इस सिलसिले में मिर्ज़ा ग़ालिब भी किसी से पीछे नहीं हैं और मिर्ज़ा ग़ालिब के बहुत सारे अशआर ऐसे मिल जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी तारीफ़ आप करते हुए नज़र आते हैं। मिर्ज़ा ग़ालिब कहते हैं और भी दुनिया में सुख़नवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुख़नवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि ग़ालिब का है अंदाज़े बयाँ और, कहते हैं कि ग़ालिब का है अंदाज़े बयाँ और। कहते हैं जी, एक महफ़िल में मिर्ज़ा ग़ालिब शतरंज का खेल खेल रहे थे, तो उनकी मौजूदगी में जो है मुंशी ग़ुलाम अली ख़ान जो थे, उन्होंने एक खूबसूरत शेर गुनगुनाया और शेर वो कुछ यूँ था, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएँगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएँगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएँगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएँगे। मिर्ज़ा ग़ालिब जो शतरंज का खेल खेलने में पूरी तरह माहिर थे, तो जैसे ही उनके कानों में इस खूबसूरत शेर की आवाज़ पड़ी, तो मिर्ज़ा ग़ालिब शतरंज के खेल से लातल्लुक़ होकर जो है पूछने लगे कि ये खूबसूरत शेर किसका है? तो मुंशी ग़ुलाम अली ख़ान जो थे, उन्होंने बताया कि ये खूबसूरत शेर जो है, ये इब्राहिम ज़ौक़ का है। तो इस पर जो है मिर्ज़ा ने मुंशी ग़ुलाम अली से कहा कि आप ये शेर जो है एक दफ़ा और सुनाइए मुझे। तो कहा जाता है कि मिर्ज़ा ग़ालिब जो हैं, वो ये शेर ख़ुद भी बार-बार वहाँ पे महफ़िल में गुनगुनाते रहे और साथ-साथ शतरंज भी खेलते रहे और मुंशी ग़ुलाम अली ख़ान से जो है, ये शेर बार-बार वहाँ पे सुनते रहे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मिर्ज़ा ग़ालिब जो हैं, वो कितने साहिब ज़ौक़ थे और कितने वसीउल क़ल्ब थे कि जब उनके सामने कोई खूबसूरत शेर पढ़ा जाता, तो उसकी वो भरपूर तरीके से और बड़े खूबसूरत अंदाज़ से जो है, वो दाद भी देते थे। बाज़ ऐसा भी होता है कि हम किसी शख्स से एक छोटी-सी बात कहते हैं, तो वो आगे से गिले और शिकवे का एक पूरा दफ़्तर खोल देता है। हमारी एक छोटी-सी बात के ऊपर वो हमें यूँ महसूस होता है कि जैसे वो शख्स मुद्दत से इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुझसे बात कहे और फिर मैं उसके सामने उसके रवैये से वाबस्ता जो शिकायत हैं, उसके अंबार लगा दूँ। मिर्ज़ा ग़ालिब जो हैं, ऐसे ही मौक़ा के लिए एक बड़ा खूबसूरत शेर जो है वो तहरीर करते हैं। वो कहते हैं, पुर हूँ शिकवे से यूँ राग से जैसे बाजा, पुर हूँ शिकवे से यूँ राग से जैसे बाजा, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए होता है क्या, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए होता है क्या। ये खूबसूरत शेर जो कि मिर्ज़ा ग़ालिब का है, लेकिन मैं ये शेर आप उन तमाम हज़रात के लिए पेश कर रहा हूँ, जो मेरे टिकटॉक के ऊपर फ़ॉलोज़ हैं और हम उनकी वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं, हम उनकी वीडियोज़ को फ़ॉलो भी करते हैं, उनका अकाउंट भी फ़ॉलो करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स में हमारी वीडियोज़ को ना तो लाइक करते हैं, ना उनको फ़ॉलो करते हैं और ये प्रॉब्लम जो है, वो बड़ा अजीब-सा जो है नज़र आता है। ये रवैया भी जो है वो नाक़ाबिल फ़हम है और मिर्ज़ा ग़ालिब जो है शायद इसी तरह के लोगों के लिए एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है और मिर्ज़ा ग़ालिब कहते हैं, हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार, हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है।